نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ عمر، تو کمینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اونچا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہدایت کی۔ تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المومنین عمر کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی
اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرے سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ فجر کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنے رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ کل قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور اس کے ضمن میں تعوذ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ قرآن کریم کے بعد حدیث پاک کا درجہ ہے، اور حدیث پاک میں بھی حدیث کی جو کتب ہیں تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کا درجہ سب سے فائق اور اوپر ہے۔ تو آج بخاری شریف کی ایک روایت کا مفہوم کہ جس کا تعلق نماز سے ہے، وہ آپ کی خدمت میں وہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی مسلمان نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی، اس نے نماز کو پا لیا۔ جس نے ایک رکعت پالی اس نے نماز کو پا لیا۔ اس کے علماء نے 4 مطلب بیان کیے ہیں کہ اس کا کیا مطلب۔
اور اس روایت سے 5ویں نمبر پر ایک نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ 4 مطلب اس روایت کے اور جو ایک نتیجہ اس روایت سے اخذ ہوتا ہے وہ آپ کو سنا کر مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ علماء نے یہ لکھا کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، یہ جماعت کے ثواب پر محمول ہے۔ یہ روایت جماعت کے ثواب پر محمول ہے۔ کیا معنی؟ کہ فجر کی نماز ہو رہی ہو یا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کسی نے ایک رکعت امام کے ساتھ پالی تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا کہ بھئی اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، یوں کہا جائے گا کہ جماعت کے ساتھ۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان اور کوئی نمازی امام کے ساتھ نماز میں قعدہ اخیرہ میں شامل ہوتا ہے، جون سی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، قعدہ اخیرہ میں آ کر وہ شامل ہو گیا، تو اب جماعت کا ثواب تو اسے مل جائے گا، لیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کہ اگر کوئی نمازی ایسا ہے کہ امام صاحب قعدہ اخیرہ میں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ رکوع سے وہ اٹھ گئے اور اس کے بعد سجدے میں ہیں، قعدہ اخیرہ کو چھوڑے سجدے میں ہیں، چاہے پہلا سجدہ ہو یا دوسرا سجدہ ہو، اگر کوئی سجدے میں کوئی مقتدی امام کو پا لیتا ہے تو کیا یوں کہا جائے گا کہ اس نے رکعت پائی؟ ہیں حسن بھائی؟ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے رکعت پائی۔ ہاں، یہاں ایک بات سمجھو، کچھ لوگ مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یوں کرتے ہیں کہ پہلی رکعت ہو، دوسری ہو، جون سی رکعت ہو، امام صاحب سجدے میں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ انتظار کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت ہے یا یہ کہ قعدہ نہیں ہے اس کے بعد تو امام صاحب کھڑے ہوں گے، اس وقت وہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ گویا کہ کہتے ہیں اور نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ یا پھر دوسری رکعت ہے یا مغرب کی تیسری ہے یا چوتھی ہے تو کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب دوسرے سجدے سے امام سر اٹھائے گا اور اس کے بعد بیٹھے گا تو تب جا کر وہ نماز میں شامل ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ اسماعیل چچا پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حدیث میں، یہ حدیث ہے کہ مفہوم ہے کہ امام کو جس کسی رکن میں پاؤ اسی رکن میں اس کے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ شامل ہو جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اگر ہم سجدے میں پاتے ہیں تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، اللہ اکبر کہو پہلی مرتبہ، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا۔ ہاں، یہ تکبیرات انتقالیہ، یہ جتنی بھی ہے اس کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری تکبیر کہنی ہے اور تکبیر کہہ کر جانا ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ سجدے میں جا کر امام سے مل تو جائیں گے لیکن اللہ اکبر نورانی بھائی کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں نا۔ ہاں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تو یہ سنت چھوٹ جاتی ہے۔ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے کہ پہلی تکبیر تو کمپلسری ہے، وہ تو ضروری ہے، اتنی زور سے پہلی تکبیر کہنا ہے
کہ کہنے والے کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پہنچ جائے، اتنی زور سے کہنا ہے۔ اگر کسی نے یوں ہی تصور میں اللہ اکبر ہاتھ لے گیا کانوں تک، کندھوں تک، جہاں بھی ہو کانوں کی لو تک، تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے نہیں بھی اٹھایا تو تاریک سنت کہیں گے کہ سنت کو اس نے چھوڑ دیا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو، یہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر جو پہلی تکبیر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اس کو ہر نمازی زور سے کہے گا۔ امام صاحب تو زور سے کہیں گے ہی، لیکن ہر مقتدی اتنی زور سے کہے گا کہ اس کی آواز، اپنی آواز کو وہ خود سن لے۔ تو سجدے میں پایا امام کو تو 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پہلا تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیرات انتقالیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر سجدے میں جا کے مل جانا ہے۔ بہرحال تو یہ جو روایت ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بھی ہے، تو علماء نے دوسرا مطلب یہ بیان کیا، حالانکہ یہ مطلب بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسن بھائی مغرب کے اندر قاعدہ اخیرہ میں آ کر شامل ہوئے، اور حافظ امتیاز نے پوچھا کہ حسن کیا راولو تو آج مغرب میں جماعت ہاتھے نماز پڑھی کہ پچھی احمد تھے کہ نانا ایم کے جماعت ہاتھے پڑھی ایم کے، حالانکہ وہ کب آئے ہیں؟ لاسٹ میں آئے ہیں، قاعدہ اخیرہ کے اندر آئے ہیں۔ تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یوں نہیں کہا جائے گا۔ ان سے پوچھے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھی، یوں نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ یہی حدیث کہ حضور نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ منیمم 1 رکعت امام کے ساتھ اگر کوئی پاتا ہے، اسی کو کہا جائے گا کہ اس نے جماعت سے نماز پڑھی۔ تو اس صورت میں حسن بھائی 1 رکعت پائی گئی؟ نہیں پائی گئی، صرف امام کے ساتھ کیا ملا؟ قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ ملا ہے۔ تو فقہا کی ایک رائے یہ ہے اس حدیث کی بنا پر، حضور کے اس ارشاد کی بنا پر، کہ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے بعض لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، آتے ہیں نماز کا وقت ہے کہ کوئی بات نہیں چلو ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں، حاجت پوری کرتے ہیں کہ کئی نہیں چھلے اپنے امام صاحب نے قاعدہ اخیراમાં પકડી લેવાનું ہے نا، ہاں کہ قاعدہ اخیراમાં پکڑی لیવાનો کہ کوئی بات نہیں، یعنی رکعت چھوٹ جائے، 1 رکعت 2 ساری رکعت چھوٹ جائے کوئی پڑی نہیں۔ کبھی تقاضا ہو بہت سخت الگ بات ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی کہ بعض لوگ جان بوجھ کے سستی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں آخر میں کیا مل جائے گا؟ قاعدہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو ایک رائے فقہا کی یہ ہے اس روایت کی بنا پر کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر شامل ہوا تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو کتنے مطلب ہو گئے؟ 2 مطلب ہو گئے نا، ہاں 2 مطلب ہو گئے۔ تیسرا مطلب فقہا نے یہ لکھا کہ تیسرا مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ یہ روایت معذورین کے لیے ہے۔ کن کے لیے ہے؟ معذورین کے لیے ہے۔ معذور کون؟ نمبر 1 عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال سے لے کر 55 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے تو اس کو ہر ماہ عام طور پر خون آتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر ماہ نہیں آتا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ چیز مقدر کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، 9 سال سے پہلے اگر بچی کو خون آتا ہے اسے حیض نہیں کہیں گے۔ اس ملک میں ماشاءاللہ آب و ہوا خوراک اچھی ہے تو بعض مرتبہ
لڑکی ہیلتھی ہوتی ہے تو اس کو کبھی خون 9 سال سے پہلے آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں مانچسٹر گیا ہوا تھا، سال میں ایک سفر ہوتا ہے میرا عام طور پر مانچسٹر کا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد کے 2 مسجد کے 3 امام ہیں، وہ ہم چاروں بیٹھتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ ائمہ ثلاثہ ہے حافظ امتیاز، کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ ہے۔ تو ایک امام ان میں سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرا ایک مقتدی ہے، اس نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کی لڑکی کی عمر 9 سال سے کم ہے، لیکن ماشاءاللہ توانا ہے، تندرست ہے، صحت اچھی ہے، اسے خون آ گیا ہے اور ابھی اس کی عمر 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، تو کیا نماز اس پہ فرض ہو جائے گی؟ کیا اسے بالغ سمجھا جائے گا؟ تو مسئلہ پڑھ رکھا تھا میں نے، تو اللہ کی توفیق سے میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا فقہا نے لکھا ہے کہ 9 سال سے پہلے عورت کو اگر خون آتا ہے تو اسے بیماری کا خون کہیں گے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ تو کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 9 سال کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ خون عام طور پر 55 سال تک عورت کو آتا ہے، کبھی عورت صحت مند ہوتی ہے تو 55 سال کے بعد بھی آتا ہے، ورنہ کتابوں میں لکھا ہے ایسی عورت کہ جس کی عمر 55 سال ہو گئی ہو یا اس کے قریب ہو اور حیض آنا اسے بند ہو جائے تو فقہا کی زبان میں ایسی عورت کو کہا جاتا ہے عائسہ، عین الف حمزہ بڑی شین اور ہا، عائشہ نہیں، وہ تو ام المومنین کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ عائشہ نہیں بلکہ کہ الف کھڑا زبر اس پہ یا مد جو بھی آپ کہہ دیں، حمزہ بغیر نقطے والی سین اور چھوٹی ہا، عائشہ، اس کا معنی ہے کہ جو عورت نا امید ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ کس سے مایوس ہو گئی؟ جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی تھی، مقدر کر دی تھی، تو ایسی عورت کو عائشہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی عورت حیض سے تھی اور پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اسے اتنا وقت ملتا ہے کہ جس میں وہ 1 رکعت نماز ادا کر سکتی ہے، پوری نہیں، کتنی رکعت ادا کر سکتی ہے؟ 1 رکعت نماز وہ ادا کر سکتی ہے، ایک قول۔ اور مفتیٰ بھی قول یہ ہے، یعنی جس پر فتویٰ ہے، مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ 1 رکعت نہیں، 1 مرتبہ اللہ اکبر وہ کہے، اتنا وقت اسے مل گیا، نماز اس کے لیے فرض ہو گئی۔ میں ذرا ڈیٹیل میں سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر ابھی مغرب کا وقت ہے، مان لو ایک عورت حیض سے تھی، ایک لڑکی یا عورت حیض سے ہے، ابھی بھی اسے حیض کا خون جاری ہے، اور عشاء کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ 1 نہیں، شروع ہو رہا ہے، تم بھی بغیر سنے شروع ہو جاتے تو ہاں حافظ صاحب آج کھا کے نہیں آئے، کھلاؤ ان کو کچھ تو بہرحال 8:22، تو مان لو کہ 8:21 پہ وہ غسل کر لے جلدی جلدی، اور غسل اس نے کر لیا، اب آدھا سیکنڈ رہ گیا ہے، 30 سیکنڈ، تو 30 سیکنڈ میں اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ اکبر، شاید آدھا سیکنڈ میں اسماعیل چچا نہیں ہوگا، اتنا وقت ملا، نماز فرض ہو گئی۔ فرض ہو گئے کا کیا مطلب؟ اب تو وقت تو چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں اسے اس نماز کی نورانی پہ کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے، اتنا وقت بھی ملا اسے قضا کرنا ہے، یاد رکھو۔ بعض عورتیں اس میں سستی کر جاتی ہیں اور مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر وہ کہ اب تو خالی 15-20 منٹ છે એમ કે નમાઝ કે ભાઈ આરામથી જ નવા ہیں غسل کرا آرام سے، اور پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی وہ تو مجھے وقت نہیں ملا، نہیں، وہ بے نمازی میں شمار ہوگا،
اتنا وقت بھی مل جاتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد یہ کہ جیسے ہی پاک ہوئی پہلا کام کیا کرے؟ غسل کرے. ہاں، اور اس کے بعد پھر اسے کتنا وقت مل گیا؟ اتنا وقت ملا کہ جس میں وہ اللہ اکبر کہہ سکے تو نماز اس پہ کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. ہاں، اس کو جو ہے وہ بعد میں قضا کرنا ہے. یہی مسئلہ یاد رکھو، اس میں بھی بعض عورتیں کوتاہی کرتی ہے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر. عورت کو جب بچہ پیدا ہو رہا ہو، بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد خون تو آتا ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ نفاس والی. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا اس میں نماز کیا رہے گی؟ فرض رہے گی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ بچے کو جب عورت جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو بہت سخت تکلیف سے گزرتی ہے. ہاں، بہت سخت تکلیف سے گزرتی ہے. میں نے میرے ایک استاد سے سنا، حضرت مولانا جن کا اسم گرامی ہے مفتی اکرام الحق صاحب پاتوڑ روی، دارالعلوم اشرفیہ میں ابھی بھی استاد ہے، اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر قائم رکھے. تو ان سے ہم نے سنا سبق کے اندر کہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے کہ اس کو کوئی نیت کر لیتی ہے کہ اب دوسرا بچہ نہیں جنوں گی، دوسرا بچہ پیدا نہیں کروں گی، اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے. لیکن پھر آگے فرمایا کہ جیسے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی پہلی ممتا کی نظر بچے پہ پڑتی ہے، جتنی تکلیف اسے جننے میں ہوئی ہے، پہلی نظر پڑتے ہی وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں. نورانی بھائی، ساری تکلیفیں وہ بھول جاتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، پھر جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے. تو فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ بچے کا آدھا سر نکل گیا ہے. پہلے کیا نکلتا ہے؟ سر نکلتا ہے نا اسماعیل چاچا. ہاں، ہمارے حضرت فرماتے تھے اب تو بعید نہیں کہ آج کل کے بچے پیر مار کے نکلے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب آج کل کی اولاد بعید نہیں ہے کہ سر کے بجائے پیر سے نکلے. کہ کم بخت جو ہیں આપણે તો કઈ بھی ہے نا، عورت کو بعض مرتبہ یوں کچھ ہوتا ہے تو کہ ہوں تھاتوں છે કે હેલો અંદર કિક મારતું છે ہیں کہ نا، ہاں تو کہ اندر ان کے کک مارતું છે، لیکن اس پہ بھی ماں ہنستی ہے، خوش ہوتی ہے کہ بچہ اندر کھیل رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ کم بخت آج کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہونے کک چالو ہیں، اندر سے ہی کیا ہے کک مارنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ کوئی بعید نہیں حسن بھائی کہ کس سے پیدا ہو، کہ پہلے پاؤں سے نکلے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑوں کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ دیکھیے اے ابن آدم، تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سر کے بل پیدا کیا ہے، پاؤں کے بل نہیں. پہلے کیا نکلا؟ سر جو ہے وہ نکلا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سر کے بل میرے حکموں کو پورا کرنا، سر کے بل جو ہیں میرے حکموں کو پورا کرنا، میرے حکموں پہ لات مت مارنا. تو فرمایا کہ اس لیے تجھے پاؤں کے بل پیدا نہیں کیا بلکہ سر کے بل پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے سر نگو ہونا. خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا فقہا نے لکھا کہ کوئی تپیلی پتیلی جو بھی بولتے ہو ہے حسن بھائی، اموک گاؤں والا کی تپیلی نے اموک کے پتیلی، હવે તમે લડા કરજો વાંકાનેર વાળા ને ખેરગામ વાળા જે بھی ہوئی تھے ہیں، جو بھی جو ہیں وہ بولتے ہو. تو بہرحال تو کہاں کہ کوئی چیز ایسی رکھ دے کہ بچہ کس میں پیدا ہو اس میں، اور عورت نماز ادا کرے. حالانکہ ممکن نہیں ہے، بظاہر بہت مشکل ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ وقت کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا یا آدھا بدن نکلا ہے، ابھی وہ ناپاک نہیں ہے، ابھی پاک ہے. تو اس نماز کی پاک ہونے کے بعد اسے کیا کرنا پڑے گی؟ قضا جو ہے وہ کرنا پڑے گی. عام طور پہ عورت اس سے
غافل رہتی ہے کہ وہ اس نماز کو بھول ہی جاتی ہے جس نماز کے وقت میں اس نے بچے کو پیدا کیا. وہ سمجھتی ہے کہ بھائی وہ تو میرے ناپاکی کے ایام تھے، تو ناپاکی کے ایام میں یہ پاکی کے ایام کو بھی گن لیتی ہے. اس لیے جو عورتیں سن رہی ہو گھر پہ تو سوچے اپنے حال پر، اور اس طرح کی نمازیں اگر گئی ہے تو اس کی کیا کرے؟ قضا کرے. ہاں، ہر خاتون اپنی حالت پہ غور کرے کہ کیا اس نے اس حالت کو ناپاکی سمجھ کے جو ہے نماز قضا نہیں کی، یا یہ کہ اس نے جو ہے وہ قضا کی ہے تو فبیہا نور علی نور، اور اگر نہیں کی ہے تو اس کی جو ہے قضا وہ کرنی پڑے گی. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فقہا نے اس روایت کا ایک مفہوم یہ لکھا کہ عورت حائضہ تھی، حیض سے تھی اسماعیل چچا، اور کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی، اور اتنا وقت ملا تو نماز قضا کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، لڑکا نابالغ تھا اور اتنا وقت اسے ملا بالغ ہونے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، کہ وہ 1 رکعت نماز ادا کر سکے، پوری نہیں، تو اس نماز کی اسے کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی. دیکھیے لڑکا نابالغ تھا، مان لو مغرب کے وقت آج کہ ایک لڑکا نابالغ تھا، مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی، لیکن اس نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے وہ اس کے حق میں فرض تھی یا نفل؟ نفل تھی، ہے نا؟ ہاں نفل تھی. نماز تو فرض ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ فرض نماز ہے مغرب کی، لیکن بچے کے حق میں وہ فرض بھی کیا ہے؟ نفل ہے. اسی لیے نابالغ امام نہیں بن سکتا. ہاں، اسی لیے نابالغ امام نہیں بن سکتا. بالغوں کا، نابالغ کا تو بن سکتا ہے، لیکن نابالغ بالغ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا. کیوں؟ نابالغ فرض نماز گرچہ ہیں لیکن وہ فرض اس کے حق میں نفل ہے، اور جو اس کے پیچھے مقتدی ہے اس کی اقتداء کر رہے ہیں اور وہ بالغ ہیں تو ان کے حق میں وہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا. ہاں فرض ہے. ایسا ہی معاملہ ہوا تھا حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے ساتھ کہ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ آئے اور سب سے پہلے انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے، چھوٹی عمر میں ابھی نابالغ تھے، اور سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا ہے کہ ایک لڑکا نابالغ تھا، اس نے نماز ادا کر لی حالت نابالغی میں، اور پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت کی نماز اسے پڑھنا پڑے گی واپس؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، اسے نماز واپس پڑھنا پڑے گی. چلے وقت ہو رہا ہے، میں یہیں پر بات کو روکتا ہوں. 4 آدمی آپ کو بتائے، اس میں معذورین 4 لوگ ہیں، اس میں آپ کو 2 بتا دیے، ایک حائضہ اور دوسری نابالغ. 2 انشاءاللہ اگلی مجلس میں. نتیجہ وہ خالی اشارہ کر دوں، اس کی تفصیل بعد میں. اس سے ایک نتیجہ بھی علماء نے اخذ کیا ہے. جلدی جو روایت میں نے پڑھی اس کا مفہوم ذہن میں لاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز کی رکعت کو پا لیا. تو یہ دونوں حدیثوں کو ملا لو. اب ایک مسئلہ سنو. بعض لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہو لیکن امام کے پیچھے مقتدی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے نا. حافظ صاحب کچھ لوگ یوں کہتے ہیں اور اس پہ بڑا جھگڑا بھی کرتے ہیں کہ بھائی تم نے امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو ان کو علماء نے اسی روایت سے، جو 2 روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے جواب دیا ہے، نتیجہ اخذ کیا ہے. حضور کیا فرما رہا ہے اسماعیل چچا کہ جس نے رکوع کو پا لیا، یعنی رکوع میں شامل ہوا، اس نے کس کو پا لیا؟ رکعت کو جو ہے وہ پا لیا. اور یہ آخری جو ہے درجہ ہے. جو پہلی روایت پڑھی تو اس کو بھی یہ مفہوم ہو سکتا ہے آخری درجہ.
اب آپ مجھے بتائیے کہ رکوع کے اندر آدمی آ کر شامل ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں شامل ہو گیا، کیا اتنا وقت اسے ملتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے؟ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، اتنا وقت ملے گا ہی نہیں اس کو کہ سورہ فاتحہ جو ہیں وہ پڑھ سکے، بلکہ بعض مرتبہ تو اللہ اکبر کہہ کر ابھی ہم جو ہیں ایک مرتبہ بھی ہمارا اللہ اکبر پورا نہیں ہوتا کہ امام صاحب رکوع سے کیا ہے سر اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم پہنچ گئے تو رکوع ہمیں مل گیا۔ اب وہی آدمی کہ وہ کبھی اس حالت میں امام کو پا لے گا رکوع کے اندر، تو وہ کبھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتا ارے تو نے کہاں سورہ فاتحہ پڑھی، کیا وہ اس رکعت کی جگہ ایکسٹرا رکعت پڑھتا ہے؟ وہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس پہ جو ہے دوسری دلیل بھی ہے انشاءاللہ وہ دوسرے موقع کے اوپر۔ تو یہ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی پر پڑھنا واجب نہیں ہے، کہ امام صاحب پڑھیں گے تو مقتدی کے حق میں بھی وہ کفایت کر جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔